بدر کا بدلہ لینے کے لیے قریش کے 3000 جنگجو احد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مدینہ خطرے میں تھا، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں خوف نہیں تھا۔ ان کے سامنے ایک ہی راستہ تھا، اللہ کے دین کی سربلندی۔ یہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں، ایمان، وفاداری اور قیادت کی آزمائش تھی، اور اس آزمائش نے امت کو ایک ناقابل فراموش سبق دیا۔ یہ 3 ہجری شوال کا مہینہ تھا۔ قریش اپنے زخموں کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ پر چڑھائی کر چکے تھے۔ 3000 کا لشکر، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، مدینہ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ان میں خالد بن ولید، عمر بن عاص اور دوسرے تجربہ کار جنگجو شامل تھے۔ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں سے مشورہ کیا، طے پایا کہ جنگ مدینہ سے باہر احد کے دامن میں لڑی جائے گی۔ چنانچہ مسلمان 1000 کے لشکر کے ساتھ نکلے، مگر راستے میں منافقین کا سربراہ عبداللہ بن ابی 300 افراد کو لے کر الگ ہو گیا، اور مسلمان صرف 700 رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑی پر 50 تیر انداز مقرر کیے اور حکم دیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ یہ حکم جنگ کا سب سے اہم موڑ تھا۔ جنگ شروع ہوئی اور مسلمانوں نے قریش کو پیچھے دھکیل دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے جانثاروں کی تلواریں بجلی کی طرح چمک رہی تھیں۔ قریش کے کئی نامور جنگجو خاک و خون میں تڑپ رہے تھے۔ فتح قریب تھی، قریش ہار رہا تھا، لیکن یہی وہ لمحہ تھا جہاں آزمائش مقدر تھی۔ پہاڑی پر موجود تیر اندازوں نے جب دیکھا کہ قریش بھاگ رہے ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، اور وہ نیچے آ گئے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا تھا۔ یہی موقع تھا جس کا خالد بن ولید انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ پیچھے سے زبردست حملہ کر دیا۔ مسلمان اچانک 2 طرفہ حملے کی زد میں آ گئے، صفیں منتشر ہو گئیں اور جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ اس حملے میں کئی جانثار شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ ان کی شہادت مسلمانوں کے لیے ایک بڑا صدمہ تھی۔ اسی دوران دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا۔ آپ زخمی ہو گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، اور افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ اس خبر نے مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ کچھ تو مایوسی میں بیٹھ گئے، لیکن پھر ایک صحابی نے پکار کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں۔ یہ سن کر مسلمان دوبارہ اکٹھے ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ڈھال بن گئے۔ مسلمانوں نے آخری دم تک مقابلہ کیا، اور آخر کار قریش مزید لڑنے کی ہمت کھو بیٹھے اور مکہ کی طرف واپس پلٹ گئے۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک سبق تھی۔ اگر تیر انداز اپنی جگہ پر رہتے تو شاید نتیجہ مختلف ہوتا، مگر اس آزمائش نے مسلمانوں کو مزید مضبوط کر دیا اور انہیں صبر و استقامت کا حقیقی مطلب سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جو زخمی ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ زخم چمک رہے ہوں گے اور ان سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ یہ الفاظ شہداء کے مقام کو ہمیشہ کے لیے بلند کر گئے۔ غزوہ احد نے ہمیں سکھایا کہ مشکلات کے باوجود صبر اور ثابت قدمی ہی کامیابی کا راز ہیں۔ یہ معرکہ ایک آزمائش بھی تھا اور ایک ایسا سبق بھی جو تاریخ میں امر ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔